بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا، تو دریائے نیل پھر معمول کے مطابق چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کی گورنر مقرر ہوئے، تو اس وقت بھی معمول کے مطابق دریائے نیل کا بہاؤ ختم ہو گیا اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا: یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ سعد بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی ایمانی طاقت۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ عنہ ایک شہر میں چند دنوں تک ٹھہرے رہے، کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد نے اللہ کے بھروسے نستعین باللہ ونتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اس میں بغیر ڈر کے کود جائیں۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف کنارے پر اترے تو گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا: دیو آمدند، یعنی دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔